ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، جو معاف و کرم کرنے والا ہے، جو وسیع رحمت والا اور وافر نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ اللہ درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ اما بعد، مسلمانوں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے تقوی ہی میں آخرت کی کامرانی اور دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، اور فرمایا یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائی سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے تقوی میں سے یہ ہے کہ ہم اس توحید کو لازم پکڑے جو ان چیزوں میں سب سے عظیم ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور توحید صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، اور اسی لیے اس نے جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ہم کیسے اللہ کو عبادتوں میں ایک نہ جانیں جبکہ اسی نے اپنی رحمت سے بھلائی کو نازل فرمایا اور مخلوقات کو تنہا پیدا کیا۔ بندے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ وہ ان سے ان کے ان اعمال کا حساب لیں جو انہوں نے خلوت اور جلوت میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اے عقل مندو، آپ کائنات میں اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور فرمایا، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز فرمایا، اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور فرمایا، آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت؟ آپ کہہ دیجیے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے رحمت اپنے اوپر لازم فرما لی ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تخلیق مکمل کر لی تو اپنی کتاب میں جو کہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ دیا، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ سبحانہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو مکمل کیا، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے اس آیت میں فرمایا جو شریف مقام عرفہ میں اتری ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا۔ یہ عظیم دین ہے جس کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، وہ ہیں شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور حرمت والے گھر کا حج کرنا۔ یہ ارکان رحمتوں کے نزول کے اسباب میں سے ہیں۔ شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو ہم اسی کو عبادت میں ایک جانے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سو آپ کا حکم بجا لایا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی چیز سے کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ
تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں پنجگانہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مال سے مقررہ حصہ نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اس نے رمضان کے روزہ اور بیت اللہ الحرام کے حج کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں ہے جب رمضان آ جائے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں حلق کرانے والوں کے لیے 3 بار رحمت کی دعا کی۔ اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ایمان کو اس کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ اور راہ نجات قرار دیا ہے۔ فرمایا پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اور فرمایا اور نہ تو دور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کی وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نبی الرحمہ ہے۔ آپ رحمان کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتی، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اور اللہ سبحانہ کی رحمت میں سے یہ کہ اس نے اب ایسے احکامات پر مشتمل کتابیں نازل فرمائی جو بطور رحمت لوگوں کے حالات سدھارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اور فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے مزید فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے اس امت کے سلف صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے رحمت کی سیرت کو اپنایا، جیسا کہ اللہ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء اور اولیاء اللہ کی مخلوقات پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت ہے۔ اللہ نے خضر کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس طرح مومنوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے یعنی خوشبختی والے۔ اہل علم ان لوگوں پر رحم کرتے ہیں جو ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اتباع کرتے ہوئے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو
تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی شان ہے کہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ بلکہ تمام مومن ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، مومنوں کی مثال ان کی آپسی محبت، رحمت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور شدت داری میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو کچھ ہے تم اس پر رحم کرو، تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمان پر ہے۔ نیز فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے سماجی رشتوں کی بنیادوں میں سے رحمت کو قرار دیا ہے۔ باپ بیٹوں کے درمیان رحمت، میاں بیوی کے بیچ رحمت، اور رشتے ناطے میں رحمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا، اور عاجزی اور رحمت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور میاں بیوی کے بارے میں فرمایا، اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ ہم تو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے؟ بلکہ یہ رحمت ماحول اور جانوروں کے ساتھ تعامل کرنے میں بھی جاری رہتی ہے۔ چنانچہ ایک فاحشہ عورت جنت میں داخل ہوئی جب اس نے پیاسے کتے کو اس پر رحم کرتے ہوئے پانی پلایا۔ اسی طرح ایک آدمی جنت میں داخل ہوا جب اس نے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے بیچ راستے سے درخت کی ٹہنی کو ہٹایا کہ انہیں تکلیف نہ دے۔ اس لیے مناسب ہے کہ تمام انسانی معاملات میں رحمت نقطۂ آغاز اور بنیاد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک ہی رحمت کو جن و انس، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے بیچ نازل فرمایا۔ وہ اسی سے ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، اسی سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ نے 99 رحمت مؤخر کر رکھی ہے جس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ لوگوں کے ایک دوسرے پر رحم کرنے کی خوبصورت اثرات اور خوشگوار نتائج ہیں۔ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، رواداری پھیلتی ہے، الفت عام ہوتی ہے، اور لوگوں میں تعاون بڑھتا ہے۔ ہماری موجودہ زندگی میں رحمت کے متعدد پہلو ہیں، چاہے نظام و قوانین بنانے کے حوالے سے ہو یا ٹرانسپورٹ کے وسائل کے استعمال کے حوالے سے، یا ٹیکنالوجی یا ذرائع ابلاغ کے بہترین استعمال کے حوالے سے۔ اور رحمت کے مظاہر میں سے وہ معاملہ ہے جو ہم سیکیورٹی اہلکاروں اور ان مشاعر میں تمام کام کرنے والوں کی طرف سے مشاہدہ کر رہے ہیں، جو حاجیوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور نسک کی ادائیگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، خاص طور سے بڑے بزرگ، کمزور اور چھوٹے بچے کے حق میں ان کا معاملہ۔ یہ محض ان ہدایات کی وجہ سے ہے جو اس ملک کے حکمران ان عظیم کوششوں کے ضمن میں صادر کرتے ہیں جنہیں مملکت سعودی عرب کی قیادت، حرمین شریفین کی خدمت اور تمام میدانوں میں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے عظیم خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں پیش کر رہی ہے۔ قابل قدر کوششوں میں سے حرمین شریفین کی توسیع کی اسکیمیں اور نسک کی ادائیگی کے لیے مشاعر کو سازگار بنانے اور ان میں انفراسٹرکچر تیار کرنے کی اسکیمیں ہیں۔ اس ملک کے بادشاہوں نے نیک بادشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر ان کے فرما بردار فرزندوں رفع اللہ درجاتهم فی علیین، والآن نشهد في عهدنا الحاضر أعمالا جليلة
ان کے فرما بردار فرزندوں شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد اور عبداللہ کے زمانے تک حرمین شریفین اور حجاج و معتمرین کی مسلسل دیکھ ریکھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو علیین میں بلند فرمائے۔ اور آج ہم اپنے موجودہ زمانے میں ان شریف مقامات میں ایسے عظیم و شان کارنامے دیکھ رہے ہیں جن سے ہر مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق دی۔ اے اللہ، تو ہر خیر میں ان کا معید، معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، تو ہر خیر و احسان پر انہیں بدلہ عطا فرما جو پیش کرتے ہیں، اور انہیں ہدایت، بھلائی اور رحمت کے اسباب میں سے بنا۔ اے اللہ، تو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں برکت عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ سے نواز، انہیں پوری امت کے لیے بھلائی اور رحمت کا سبب بنا، اور اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمت کے فضل سے نفسوں کو بلندی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اور فرمایا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ اللہ مومنوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے، اس لیے تم درستگی اور میانہ روی کو لازم پکڑو۔ اللہ کی رحمت کی بدولت مخلوق سے طرح طرح کی مصیبتیں اور برائیاں دور ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو ضرور ان کے لیے عذاب جلد کر دے۔ اللہ نے اور فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ ہمارا مہربان رب اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے دشمن شیطان سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ مومنوں، کچھ اسباب ہیں جن سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے، سو حصول رحمت کے اسباب میں سے تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حصول رحمت کے اسباب میں سے معاملہ میں نرمی برتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو جب فروخت کرے تو نرمی برتے، جب خریدے تو نرمی برتے، اور جب تقاضا کرے تو نرمی برتے۔ حصول رحمت کے اسباب میں سے قرآن کی تلاوت، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو جب فروخت کرے تو نرمی برتے، جب خریدے تو نرمی برتے، اور جب تقاضا کرے تو نرمی برتے۔ حصول رحمت کے اسباب میں سے قرآن کی تلاوت، اس کا مطالعہ اور اسے غور سے سننا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے ہیں جس میں وہ کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں اس کا مطالعہ کریں، مگر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ بندے پر اللہ کی رحمت کے اسباب میں سے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے
استغفاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتی۔ بندہ پر اللہ کی رحمت کے اسباب میں سے دو جھگڑنے والوں کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے صبر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رحمت کے اسباب میں سے وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ اسی طرح رحمت کے اسباب میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ رب العالمین کے نزول رحمت کے اسباب میں سے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے مسلمان، تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اور فرمایا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب میں سے رب العالمین سے نزول رحمت کی دعا کرنا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لی، اور فرشتوں کی دعا میں سے ہے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لی۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب و باحکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ ہمارے ماں باپ آدم اور ان کی بیوی کی دعا میں سے ہے، دونوں نے کہا، یا ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اصحاب کہف نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور علم میں راسخ لوگوں کی دعا میں سے ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ شریف جگہ میں ہیں جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، وہ یقیناً قریب ہوتا ہے اور ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تاکہ وہ ذکر و دعا کر سکیں۔ اس لیے آپ سب اللہ کو اپنی طرف سے دکھائیں اور اپنے لیے، اپنے محبوبوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا آپ پر حق ہے اور عام مسلمانوں کے لیے اللہ سے رحمت اور خیر کی دعا کریں کہ اللہ ان کے حالات سدھار دے اور ان کے معاملات کا نگہبان ہو۔ حاجیوں، رحمت میں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عمل کے ذریعے مناسک حج کا بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دیا، پھر اذان کے بعد اقامت کہی گئی اور آپ نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے عرفہ میں اپنی اونٹنی کے اوپر اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرتے ہوئے وقوف کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ مزدلفہ کے لیے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اے لوگوں سکون و وقار کو لازم پکڑو، کیونکہ نیکی تیز چلنا نہیں تاکہ یہ حاجیوں کے ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اسباب میں سے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو اذان اور اقامت کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب 3 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے جمع و قصر کے ساتھ عصر عشاء 2 رکعت پڑھی۔ آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری، پھر وہاں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اجالا ہو جانے تک دعا کرتے رہے، پھر مینا کے لیے روانہ ہوئی اور سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر اپنا ہدی ذبح کر کے سر منڈوایا، اس کے بعد طواف افاضہ کیا اور آپ مینا کے اندر ایام تشریق میں رکے رہی، اللہ کا ذکر کرتی، زوال کے بعد 3 جمرات کو کنکری مارتی، جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے پاس دعا کرتی اور ادھر والوں کو مینا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دی۔ مینا میں 13ویں تاریخ تک رکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں تاریخ کو جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے۔ جب آپ اپنے حج سے فارغ ہوئے تو سفر سے کچھ پہلے کعبہ کا طواف کیا۔ اے اللہ تو حاجیوں پر رحم کر، ان سے ان کا حج قبول فرما، ان کے معاملات کو آسان کر اور ان لوگوں سے انہیں بچا جو ان کا برا چاہے۔ اے اللہ تو انہیں ان کے ملکوں تک صحیح سلامت بہرہ مند واپس لوٹا، اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے گئے اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی گئی۔ اے اللہ تو مسلمان مردوں عورتوں اور مومن مردوں و عورتوں پر رحم فرما، ان میں الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں کی اصلاح فرما، ان کے معاملات کا نگہبان ہو جا اور انہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی حالات سدھار دی، ان کے بیچ الفت پیدا کر دی اور ان کی روزی میں وسعت دی۔ اے اللہ تو ان کے بیمار کو شفا دے، اے اللہ تو ان کے بیمار کو شفا دے، ان کے گنہگار سے درگزر فرما، ان کے مردہ کو بخش دی، ان کے فقیر ان کے مردہ کو بخش دی، ان کے فقیر کو مالدار بنا دے، ان کے قرضدار کا قرض چکا دی۔ اے اللہ ان کے ملکوں کو خیر، ارتقاء، ترقی اور خوشحالی کا ملک بنا دیں۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک